الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری ہے، محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں کے نام پر جو اتارا ہے آسمان سے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ پورا قرآن اتارا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل مبارک میں ڈال کر کے اللہ ہی کا وہ پیغام وہ اپنے الفاظ میں امت کو سناتے ہیں۔ ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے اللہ کے ایک ہونے کا یقین کرنا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم کو پہنچایا ہے، اس کو بھی یہ بھی صحیح حقیقت ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب جو بھی آدمی اس کو مان لے گا تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ پیغام اللہ کے کیا کیا پہنچائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچائے ہیں وہ کیا ہے، کرنے کے کام کون سے ہیں، چھوڑنے کے کام کون سے ہیں۔ کرنے کے جو کام ہے تو اس کو کس طرح سے کرنے کا حکم ہے، بچنے کا کام ہے تو اس کو بچنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھو، آج کی مجلس کا موضوع بہت اہم ہے۔ بعض لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھنے والوں کو بات سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آئے گی۔ ہماری آنکھوں سے آنکھیں جو ملا کر کے بات کو پوری طرح سے توجہ سے سنیں گے، اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی، اور یہ باتیں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ دیکھو، جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا مان لیا، یقین کر لیا، تو وہ کیا کیا پیغام لائے ہیں اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہو گیا۔ فرض بہت اونچے درجے کا نام ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے 5 وقت کی،
اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طرح سے دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، سب پر فرض ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ کیا حدیث ہے؟ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہم کو پہنچایا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جو آدمی دین کا علم جتنی اس کو ضرورت ہے دین پر چلنے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اس کو حاصل نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، بہت بھاری وعید اس کے بارے میں آئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ہم نے تو اتنا علم حاصل کیا ہی نہیں ہے جتنا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض بتا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم نے تو اتنا علم حاصل ابھی تک کیا نہیں ہے۔ تو لہذا اب ہمیں اس کے پیچھے لگ جانا ضروری ہے۔ دیکھو صحابہ کرام بڑی عمر میں ایمان لائے تھے، جو ہے ان کے بال بچے تھے، کاروبار تھا، ایسی حالت میں وہ ایمان لائے تھے۔ تو انہوں نے ایسی بڑی عمر میں بھی، بال بچے والے ہونے کی حالت میں بھی، کاروباری ہونے کی حالت میں بھی دین کا علم حاصل کرنا اپنے اوپر فرض سمجھا تھا، اور اس لیے اس کے پیچھے وہ لگے رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ وہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، مدینہ سے باہر گاؤں تھے ان میں رہتے تھے، ان کو اوالی مدینہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جو گاؤں چھوٹے چھوٹے تھے وہاں وہ رہتے تھے۔ تو وہاں سے مدینہ آنا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں روز کے روز آئیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا، بال بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو اس کے لیے انہوں نے اپنا جو پڑوسی تھا وہ بھی صحابی تھے، ان سے ایک جو ہے بات چیت طے کی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا مدینہ میں اور پورا دن وہاں رہوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کروں گا، اور شام کو واپس آؤں گا تو میں تم کو باتیں بتا دوں گا، تم اس دن میں اپنا کاروبار کرنا، اور دوسرے دن میں اپنا کاروبار کروں تو تم جانا مدینہ میں، اور اس دن میں جو بھی قرآن کی آیتیں اتری ہو یا کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہو، کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہو جس میں دین کی کوئی بات ہو وہ تم مجھے سنانا۔ تو باری طے کی تھی دونوں نے آپس میں کہ باری باری جائیں گے تو اس میں اپنا کاروبار بھی چلے گا اور اپنا دین کا علم حاصل کرنا جو فرض ہے اس کے بغیر ہم دین پر چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو دین پر عمل کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں جو بے دینی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ دین کا علم جب آئے گا تو یہ ساری بے دینی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے ہم نیک بندے بن جائیں گے۔ بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کے گناہ ہونے کی خبر ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل، اے نبی آپ ہمارا یہ پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ دین کا علم والے ہیں، دین کا علم حاصل کر چکے ہیں، وہ لوگ اور جنہوں نے ابھی دین کا علم حاصل نہیں کیا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار کر کے اپنے نبی کو ذمہ داری سونپتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو ہمارا یہ پیغام آپ پہنچاؤ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والا جو ہے وہ علم پر عمل کر کے جنت میں جائے گا، اور بے علم آدمی، علم نہیں ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، طرح طرح کے نافرمانیاں ہوگی، توبہ بھی نہیں کرے گا، دوزخ میں جائے گا۔ وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی، ایمانی زندگی ہوگی، اور جس کے پاس میں علم نہیں ہوگا اس کے پاس بے ایمانی زندگی ہوگی، اسلام کے خلاف اس کی زندگیوں میں بہت سے کام ہوں گے، اس کی بنا پر وہ بیچارہ دوزخ کے لائق ہو جائے گا۔ اس واسطے ضروری ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ بڑی عمر کا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ مسلمان سب ہے، علی کل مسلمین کا لفظ حدیث میں آیا ہے، تو مسلمان عورتیں جی وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے ان پر بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہوا۔ چنانچہ صحابہ کی عورتیں بھی دین کا علم حاصل کرتی تھی، اور حدیث سے بہت ان کو یاد ہوتی تھی، زبانی یاد ہوتی تھی، قرآن زبانی یاد ہوتا تھا اور اس کو سمجھتی تھی۔ صحابہ کی عورتیں جو ہے نا وہ بھی بہت اچھی دین کا علم جاننے والی ہوتی تھی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے لیے بھی دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے کہ ہماری عورتیں بھی دین سے واقف نہیں، اور ہمارے مرد بھی دین کو جانتے نہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ، بہت ساری بے دینی پھیلی ہوئی، اور یہ بے دینی آدمی کو دوزخ میں لے جائے گی۔ بعض مرتبہ کچھ دینداری کے کام آدمی کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، اسلامی لباس پہنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے دیندار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ بہت سا دین کا علم اس کو بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ بھی اس میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے میرے زبان سے کیا بول دیا، اور یہ میری آنکھوں سے کون سا گناہ ہو گیا، میرے کانوں سے کون سا گناہ ہو گیا، میرے دماغ سے، میرے دل سے کون سا گناہ ہو گیا، اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ دین کا علم ضروری درجے کا جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، باقاعدہ ہر ایک کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، مولانا بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ اتنا علم ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے جس سے وہ ایک اسلامی زندگی گزار سکے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے، کرنے کے بچنے کے احکام کیا ہے، ان دونوں احکام کو جان کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ میں جس میں عمل کرنا ہے اس کی تفصیل، مثلا نماز پڑھنا فرض ہے، کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہے، کتنی چیزیں واجب ہے، کتنی چیزیں سنت ہے۔ اب بہت سے اچھے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور جو ہے پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سجدے میں انگلیاں ان کی ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ سجدے میں انگلیاں ایسی رکھنا بالکل ملا کر کے یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو میں جب ایسی بات کہتا ہوں تو بعض جو ہے سمجھدار پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کی نماز میں وہ اسی طرح سے انگلیاں ملا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک بچے کو بلاول کا ہمارے یہاں پڑھتا ہے، میرے پاس جب پڑھتا تھا نماز تو میں نے دیکھ لیا کہ اس کی انگلیوں میں جگہ رہتی ہے، تو اس کو میں نے سمجھایا کہ یہ اس طرح سے انگلیاں ایسی ملی ہوئی رکھنا شروع، تب سے اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا دوسری مرتبہ کہ اس کے بغل میں جگہ نہیں رہتی ہے جیسی رہنی چاہیے، تھوڑی جگہ رہتی ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جب کرتے تھے
تو بغل میں اتنی زیادہ جگہ رکھتے تھے جس کی بنا پر بغل چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھتے تو بغل کا یہ نیچے والا حصہ نظر آتا تھا پیچھے والے. تب سے اس نے ایسی جو ہے بغل میں جگہ رکھ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا ایسا. تو بہت مجھے خوشی ہوئی کہ یار یہ بچہ تو ایک ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے, چھوڑتا نہیں. ایک مرتبہ اس کو سمجھا دیا, اس پر فوراً پورا کا پورا عمل کرتا ہے. تو ایسے بعض ایمان والے ہوتے ہیں جو بات کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس پر پورا پورا عمل کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں دین آتا ہے, آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ہم تو پہلے سے جیسے نماز جو ہے پڑھنا آتا ہے سیدھی الٹی سیدھی وہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی. حالانکہ علماء کو بھی ضرورت ہے نماز کے اندر جو کمیاں رہتی ہے, کچھ مکروہات ہوتے ہیں, کچھ جو ہے سنت کی کمی ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے علماء کو بھی ضرورت ہے. جہاں کہیں ہم نے نماز کے موضوع پر بیان کیا, مومن واس میں ابھی کچھ ہفتہ پہلے وہاں بیان کیا تھا, تو بہت بڑی مسجد ہے, وہ پوری کھچا کھچ بھر گئی تھی, پورے علاقے سے لوگوں کو جمع کر دیا تھا انہوں نے, اور پنکوش کا دن بھی تھا. تو مسجد کے باہر بھی لوگ تھے. تو نماز کا سنت طریقہ سمجھانے کے لیے یہ مغرب سے عشاء تک کا پروگرام اسی موضوع پر رکھا تھا, پہلے سے لوگوں کو بتا دیا تھا. تو بہرحال جو اس میں علماء بھی تھے بڑے بڑے اور جو ہے عوام بھی تھے, سب توجہ سے سن رہے تھے, توجہ سے دیکھ رہے تھے. پلنگ لائے تھے, اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے آدمی رکوع سجدہ کر کے بتا رہے لوگوں کو. اس کے لیے سب جو سمجھایا بھی اور کر کے بھی بتایا. تو ایسا جو پروگرام ہمارا احمد آباد میں 2 مدرسوں میں ہوا, اور جو ہے دونوں جگہ پر احمد آباد کے بہت سارے مسجد سے علماء پڑھانے والے اور اسی طرح دوسرے عوام اور تبلیغی حضرات سبھی لوگ اس میں موجود تھے. مدرسے کے طلباء اساتذہ سب نے فائدہ اٹھایا. تو یہ بہرحال دین تو سیکھنے کی چیز ہے, سیکھے بغیر آدمی دین پر عمل کیسے کرے گا. اس لیے میں نے کچھ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہے اور کچھ حدیثیں بھی پڑھی ہے, اور بھی کچھ حدیث کتاب لایا ہوں, اس میں سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ لوگ اس کو اہمیت کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھیں کہ ہمیں دین کا علم جو ہمارے پاس نہیں ہے, کمی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ترتیب بنانی ہے. تعلیم بالغان اس کو کہتے ہیں. بالغ لوگ جو ہے بڑی عمر کے لوگ, ان کی تعلیم کا جو ہے وقت عشاء کے بعد رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کاروبار سے فارغ ہو جاوے, مغرب بعد کھانا کھا کر کے فارغ ہو جاوے, اور عشاء کے بعد کسی مدرس سے کسی مولانا سے وقت پر لے کر کے ان سے جو ہے اپنا جو ہے تعلق قائم کر کے کہے کہ مجھے آپ سے جو ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے. تو وہ آپ کو جو ہے دین کی باتیں ضروری بتائیں گے. سب سے پہلے بنیادی تو عقائد صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر نماز کا صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے, پاکی ناپاکی کے مسائل جاننا ضروری ہے, روزے کے مسائل جاننا ضروری, ہر ایک کے اوپر یہ تو فرض ہے. اس طرح کی جو ہے اپنا شکل و صورت, اپنا لباس اسلامی ہونا کتنا ضروری ہے, اس موضوع پر ہم نے گزشتہ یعنی پرسوں ہی جو ہے چھاپی میں بیان کیا ہے نا, اسی موضوع پر بیان کیا. تو مسلمان کی شکل و صورت کیسے ہونی ضروری ہے, داڑھی رکھنا جو ہے واجب ہے, اور اس کو کٹانا حرام ہے, یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, اور اس کی یہ گناہ میں مبتلا ہے, توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. لباس غیر اسلامی پہن کر کے سب کے سامنے پھرتے ہیں. تو اسلامی لباس پہننا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب یہ باتیں ان حدیثوں کو ہم جو ہے جانیں گے تو اس پر عمل کریں گے, جانتے نہیں تو کیا عمل کریں گے. ایسے ہی جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے, قبر میں جا کر پھنس جائیں گے, کیا ہوگا پھر. ابھی میں نے ایک آیت اور پڑھی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں. کیا حکم دیتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ کہو, زبان سے ہمارے سامنے دعا کرو کہ اے میرے رب آپ مجھ کو اور زیادہ علم عطا فرمائیے. نبی کو علم اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا تھا, بہت کچھ علم دیا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ ان کو حکم دیتے ہیں
کہ پھر بھی تم مجھ سے یوں دعا کرو کہ اے میرے رب مجھ کو اور زیادہ علم عطا فرمائیے۔ معلوم ہوا کہ علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ارے آدمی کو علم، دین کا علم اگر جو ہے حاصل نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ کرے گا، اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، ناقص ہوگا، فاسد ہوگا، خراب ہوگا، اس کا ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان کو صحیح کرنے والی حدیثیں اس کو معلوم نہیں ہوگی۔ جن حدیثوں سے، جن آیتوں سے ایمان کی تفصیلات معلوم ہوتی ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے وہ اپنے ایمان کو صحیح بنائے گا؟ ایمان کو صحیح بنانے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں بہت ساری حدیثیں لائے ہیں جس سے ایمان ہمارا درست ہو، ایمان صحیح ہو، ایسی حدیثیں جمع کی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الایمان ضرور ہوتا ہے، اور کتاب الایمان یعنی ایمان والی، ایمان سے متعلق حدیث ہے، اس کو پوری ہونے کے بعد فوراً کتاب العلم لاتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی، مشکات شریف میں بھی کتاب العلم دوسرے نمبر پر لاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایمان لانے کے بعد اب دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور دین کا علم کتنا حاصل کرنا ضروری ہے، اور دین کا علم جو حاصل کرنے کے لیے آداب کیا ہے، اور اس کے لیے اپنی شرم کو چھوڑ کر کے، وقت نکال کر کے، محنت مشقت اٹھا کر کے یہ دین کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت اس میں بیان، ان حدیثوں میں اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض مسلمان کی ذمہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ یہ دوسرے نمبر کا فرض ہے۔ پہلے نمبر پر فرض کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ علم، دل میں دین حاصل کرنا۔ علم دین کے بغیر آدمی نماز کو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے آگے نماز کے بارے میں حدیث اس کے بعد لاتے ہیں۔ علم کی متعلق حدیثیں بہت ساری لانے کے بعد پھر اس کے بعد میں کتاب الطہارت یعنی پاکی ناپاکی کے مسائل لاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں حدیثیں لاتے ہیں۔ یہ ترتیب اسی لیے ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا دوسرے نمبر کا فرض ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا اس کائنات کی سب سے بڑی دولت کون سی ہے بتاؤ؟ دین کا علم ہے۔ دین کا علم جو ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بعد۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کے بارے میں کیا کیا فرمایا ہے، وہ باتیں آپ سنو گے تو پتہ چلے گا کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین کا علم حاصل کرنے والے کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، اور وہ حدیث اس کتاب کے اندر، ایک کتاب جو ہے لایا ہوں، اس کے اندر سے میں نے آپ کو پڑھی تھی۔ سنو اس کو، اس کے الفاظ کتاب میں سے دیکھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، من خرج فی طلب العلم، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ یہ حدیث پوری ہو گئی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ جو بھی شخص اپنے گھر سے نکلا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مثلا مسجد میں آیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے۔ ہم لوگ اللہ کا راستہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی جو چلے میں جاوے اسی کو اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر سے نکل کر مسجد میں کسی مولانا کے پاس
دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہے۔ کب تک وہ اللہ کے راستے میں رہے گا؟ اللہ کے راستے میں یعنی وہ ایک طرح کا جہاد کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ کب تک یہ ثواب اس کو ملے گا؟ حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اپنے گھر، وہاں تک وہ اللہ کے راستے میں کہلائے گا۔ کتنا اونچا مقام ہوا، دین کا علم حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہوئی۔ اب اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑے، کچھ وقت تک کی قربانی دینی پڑے تو دینا ضروری ہے۔ اگر قربانی نہیں دیں گے وقت تک ہی اور اپنا جو ہے کچھ نقصان نہیں برداشت کریں گے اس کے لیے تو پھر جو ہے یہ علم کا اونچا مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب میں ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے لیے جو آدمی نکلتا ہے، دین حاصل کرنے میں لگتا ہے، چاہے مدرسے میں نہ جائے، بڑی عمر کے لوگ کہاں مدرسے میں جائیں گے، وہ اپنے ہی مقام پر رہ کر کے اور اپنے جو مولانا امام صاحب جو ہے ان کے پاس جو ہے وقت لے کر کے جو ہے دین کا علم حاصل کریں گے۔ روزانہ جو ہے 15 منٹ 20 منٹ نکالیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ علم دین کا حاصل کرتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان کے لیے سال بھر میں اس کا نظام ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کی فضیلت اس دوسری حدیث میں سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ چونکہ دین کا علم آئے گا تو اس کے مطابق وہ عمل صحیح کرے گا اور صحیح عمل کرے گا تو پھر جنت میں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ دوسری فضیلت یہ بتائی ہے کہ جب جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش میں لگ جاتا ہے تو فرشتے، معصوم مخلوق ہے اللہ کی، وہ ان دین کا علم حاصل کرنے والے کے سامنے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، ان کا احترام کرنے کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ اور جو علم حاصل کر چکا ہے، ضرورت کے مطابق علم حاصل کر چکا ہے، جس کو عالم کہتے ہیں، دین کا علم رکھنے والا، اس کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ اس کے لیے تو آسمان کے تمام 7 آسمانوں کے فرشتے اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر، وہ سب کے سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ایسی بنا دی ہے کہ وہ دین کا علم جو حاصل کرنے کے لیے نکلے گا اور جو ان کو دین کا علم سکھائے گا، سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری مخلوقات کو دعا میں لگا دیتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ چونٹیاں بھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اور چونٹیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مچھلیاں پانی کے اندر، ان کو دل میں اللہ تعالیٰ ایسی محبت ڈال دیتے، ان کی طبیعت ایسی بنا دیتے، وہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ان دین کا علم حاصل کرنے اور کرانے والوں کے لیے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہ سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے ایک فضیلت اور بتائی ہے کہ دین کا علم جس نے حاصل کر لیا ضرورت کے مطابق، اس کی فضیلت جس کے پاس دین کا علم ایسا نہیں ہے ضرورت کا، اور وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس دین کا ضروری علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند
14ویں رات کا چاند ستاروں کے مقابلے میں کتنا روشن ہوتا ہے؟ ستارے اس کے سامنے کچھ نہیں، اور 14ویں رات کا چاند پورا کا پورا کفضل القمر لیلۃ البدر، بدر کی رات یعنی 14ویں رات میں جو چاند پورا نکلتا ہے، پوری رات رہتا ہے، ایسی فضیلت ہے باقی ستاروں کے اوپر۔ کس کو؟ دین کا ضروری علم رکھنے والے کو۔ کس کے مقابلے میں؟ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، عبادت تو کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن دین کا علم ضرورت کا نہیں ہے۔ بہت بڑی فضیلت علم دین کا حاصل کر لینے، اس کے لیے علماء کے لیے یہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ، انبیاء کا کام کیا تھا؟ دین کا علم دے کر کے لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، جنت کا راستہ بتانا، جہنم کے راستے سے ان کو ہٹانا، جہنم کتنی خطرناک چیز ہے اس کو سمجھانا، جنت کتنی اچھی چیز ہے اس کو سمجھانا، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھانا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ انبیاء، کوئی نبی ان پڑھ نہیں گزرا ہے۔ ہمارے نبی امی تھے، یعنی جو ہے بچپن میں انہوں نے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں پڑھا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کسی کو پہلے اتنا علم نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کے معلم تھے، ان کو علم دینے والے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تھے۔ اس لیے ہمارے نبی کا علم تو تمام انبیاء کے علم سے بڑا ہوا تھا۔ بہرحال علم ہی کے ذریعے سے صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو، دنیا کا مثال دیتا ہوں، دنیا کا نالج اگر آدمی کو نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو ان پڑھ ہے، آون اپن کوئی دنیا میں نالج نہ تھی، ایسا سمجھتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں کہ باپڑا دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، ایسا باپڑا کہتے ہیں اس کو۔ حالانکہ باپڑے وہ خود ہے جن کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے، جن کے پاس دنیا کا علم تو بہت ہے، دنیا کا علم آدمی کے پاس بہت ہے، لیکن دین کا علم ہے ہی نہیں، نہ عقائد صحیح ہے، نہ نماز صحیح ہے، نہ وضو صحیح ہے، نہ استنجا صحیح ہے۔ اب بتاؤ، ایسا آدمی جو باپڑا نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو پتہ کب چلے گا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے اس سے پہلے آپ کے یہاں یہ خانقاہ کا نظام جو شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی شروع کیا ہے ان کو خوب اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ معمولی خانقاہ کا نظام معمولی نہیں ہے، عام بیانوں کی طرح اس میں بیان نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں قرآن و حدیث سامنے رکھ کر کے پکی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہے، آسان کر کے سنائی جاتی ہے، ضرورت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، بہت اہم باتیں سنائی جاتی ہیں، تاکہ ہمارے اندر دین آوے تو ہم دوزخ سے بچ جاوے، قبر کے عذاب سے بچ جاوے، جنت کے مستحق بن جاوے۔ اتنا بڑا فائدہ اس خانقاہ کا نظام کا ہے، چاہے 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہو، لیکن اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ بھی طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں ان کو توفیق ملے گی، اس بیانوں کے ذریعے سے گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق ملے گی، توبہ کریں گے اپنے جو ہے ان گناہوں سے۔ داڑھی منڈانا میں نے ابھی بتایا حرام ہے، تو اس سے جو ہے توبہ کریں گے اور آئندہ داڑھی رکھیں گے، تو کتنے بڑے گناہ سے نکل گئے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام درجے کا گناہ ہے، اس سے بچ گئے۔ ایک بیان سے آدمی کا دل بعض مرتبہ اتنا اس کا اثر لیتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے بیان سے داڑھی رکھنے والے بن گئے، پہلے داڑھیاں منڈاتے تھے لیکن داڑھی رکھنے والے بن گئے۔ مسلسل ہمارے بیان ہوئے۔ رمضان کے مہینے میں آنند کے اندر جو ایک زمانہ تھا، آنند کے اندر خانقاہ ہوتی تھی، تو وہاں کتنے سارے لوگوں نے توبہ کر لی داڑھی منڈانے سے اور جو ہے داڑھی رکھ لی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے گناہوں سے توبہ کر کے آدمی دیندار بن جاتا ہے۔ جیسے جماعت پہ جانے سے آدمی نماز کا پکا نمازی بن جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دین کا اثر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دین کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جماعت میں جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خانقاہی بیانوں میں بھی شامل ہو کر کے
اپنے اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کر کے پکا سچا مسلمان بننے کا ارادہ کرنا چاہیے، تو فائدہ ہو۔ اور جو آدمی بیان میں آ کر کے نیچا منہ کر کے سوئے تو کیا فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ جو ادھر ادھر دیکھے کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ بعض ایسے بھی ہے بے توفیق ہے، ان کو توفیق نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اللہ کے گھر میں آ جانے کے باوجود بھی وہ محروم کے محروم رہتے ہیں، عمل کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سچی طلب کے ساتھ اپنی اصلاح کی طلب کے لے کر نہیں آتے ہیں کہ میری اپنی اصلاح ہو جاوے، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں باتیں سن کر کے اپنی اندر کمی جو ہے دین کی وہ دور کروں، ایسی نیت لے کر آتے ہی نہیں، صرف رسمی طور پر آ جاتا ہے، تو اس لیے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، ان کو ادھر ادھر دیکھنا بھی سوچتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ خیر، اب ایک اور حدیث سناتا ہوں، بہت اہم حدیث ہے یہ، غور سے سنو گے، چلے وعدہ کرو لمبی حدیث ہے، غور سے سنو گے تو میں اس کو سناؤں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ممبر، مسجد میں جو ممبر تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیان کیا، اور اس بیان میں کچھ مسلمانوں کی تعریف کی۔ کچھ لوگ مسلمانوں میں اس وقت ایسے تھے جو دین کا علم حاصل کیے ہوئے تھے ضرورت کے مطابق، اور دوسروں کو بھی وہ دین کا علم سکھاتے تھے، یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ دین کا علم رکھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسروں کو لیے وقت نکال کر کے ان کو دین کا علم سکھاوے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور جو دین کا علم نہیں رکھتے تھے وہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالے، اور جو جاننے والے دین کا علم جاننے والے ان کے پاس آ کر کے بیٹھے اور ان سے دین کا علم حاصل کرے، سیکھے، اور آخرت کی فکر آ جاوے، ایسی باتیں ان سے سنیں، کون سی چیزیں گناہ کی ہے، کون سی چیزیں بچنے کی ہے اس کو سمجھے، دین کی پوری سمجھ حاصل کرنے کے لیے وہ وقت نکال کر کے آتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ بھی تعریف کے قابل ہے۔ اور جو ان کو دین کا علم سکھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ بھی تعریف کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کی، اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگوں کی آپ نے برائی بیان کی، ان کو جو ہے ڈانٹا، ان کو آپ نے تنبیہ کی، دھمکایا۔ جو دین کا علم حاصل نہیں تھا پھر بھی وہ دین کا علم حاصل نہیں کر رہے تھے، ان کے پڑوس میں ہی دین کو جاننے والے تھے لیکن وہ ان کے پاس سے دین کا علم حاصل نہیں کر رہے تھے، ان کو دھمکایا۔ اور جو ان کے پڑوسی دین کا علم رکھنے والے تھے اور پھر بھی وہ ان کو دین کا علم سکھاتے نہیں تھے تو ان کو بھی دھمکایا، دونوں کو دھمکایا۔ اور اس طرح سے فرمایا ما بال اقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال اقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، ایسا کہہ کر دھمکایا۔ اور آگے پھر کیسی دھمکی دی؟ آگے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پکی بات کہہ رہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ دونوں قسم کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، وہ علم سکھا سکتے ہیں تو وہ سکھائیں گے نہیں، اور جو جانتے نہیں ہیں وہ سیکھنے کے لیے قربانی نہیں دیں گے تو میں ان کو دنیا ہی میں سزا دلاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا میں ان کو سزا دلاؤں گا۔
کیا الفاظ ہے اس کے لیے؟ لَأُعَاجِلَنَّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا فِي دَارِ الدُّنْيَا، دنیا کے اندر ہی میں ان کو جلدی سے سزا دلاؤں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، نبی کے ساتھ بادشاہ بھی تھے، گناہوں کی سزا بھی جو ہے دلاتے تھے۔ کوئی چوری کرتا اس کا ہاتھ کٹوا دیتے، کوئی زنا کرتا تو دونوں شادی شدہ ہے تو دونوں کو پتھر مار مار کر کے ختم کروا دیتے، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ یہ سزا ہے۔ جو زنا کرے شادی شدہ ہو کر کے، تو وہ دونوں اگر شادی شدہ ہے، عورت بھی اور مرد بھی، تو دونوں کو زندہ نہ رکھا جائے۔ اسلامی حکومت ہو اور اسلامی بادشاہ ہو، مسلمان بادشاہ ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو میدان میں کھڑا کرے اور چاروں طرف مسلمانوں کو کھڑا کر کے کہے مارو ان کو، پتھر مار مار کر ختم کرو، زندہ اس کو مار مار کر ختم کرو۔ یہ سزا ہے، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ قرآن پاک میں یہ حکم ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہ تو جو ہے 100 کوڑے مارنے کی، جب شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا جو ہے رجم حدیث میں آئی ہے۔ وہ آیت پہلے تھی، وہ آیت منسوخ ہو گئی، تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی، اور اب یہ آیت جو ہے باقی رکھی گئی۔ خیر، تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمہ داری بتائی ہے کہ جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ دین کا علم حاصل کرنے میں لگ جاوے، وقت کو نکالے، اور دین کا علم کتنا حاصل کرنا ہے؟ جتنی علم کی ہر ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ باقاعدہ مولانا بننا، عالم بننا یہ ضروری نہیں ہے، ابھی میں نے بتا دیا حدیث کی تشریح کرتے ہوئے۔ اس لیے ضرورت کا علم حاصل کرو، کون کون سے گناہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں اس کو جانو، کون کون سے کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ کون سے اس کو جانو اور ان سے بچو، کون کون سے فرائض اور واجبات ہیں اللہ تعالیٰ کے کرنے کی جو احکام ہے وہ سمجھو، اور اس کا طریقہ صحیح کیا ہے وہ معلوم کرو، علماء سے حاصل کرو۔ علماء کی ذمہ داری ہے اس کے لیے تیاری کر کے کتابیں ان کے پاس ہونی چاہیے، ایسی کتابیں ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ان کی رہبری کر سکے۔ مثلا حدیثوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنی ہے تو یہ معارف الحدیث کی 8 جلدیں ہے، یہ 8ویں جلد ہے، تو یہ خرید کر کے رکھے اپنے پاس، پیسے خرچ کرنا اس کی دین کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح بہشتی زیور اپنے پاس رکھے، اس کے اندر مسائل ہے، اور جو ہے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، طرح طرح کے احکامات جو ہے رسومات کے بارے میں، اور دل کی اصلاح کے بارے میں، دل میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، تکبر، حسد، ریاکاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں ہے، آسان اور اردو میں ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے رہبری کرے علماء، ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی کتابوں کے اوپر اور تیاری کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ صحیح خدمت انجام دے سکیں گے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں آتے ہیں تو یہ کتابیں دیکھ کر کے آتے ہیں، اور کتابیں میں سے موضوع طے کر کے اسی کے متعلق جو حدیث ہے یا جو ہے باتیں دیکھنے کی ہے وہ دیکھ کر کے کتاب ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں، تب جا کر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی الٹپ جو ہے زبان جتنا یاد ہے کہہ دیا، ادھوری بات، اس سے تھوڑی فائدہ ہوگا۔ پوری بات ضرور آسان کر کے سمجھانا امت کو، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری للہ فی اللہ پوری کریں گے تو ان کو آخرت میں بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جو ہے جن کو دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر کے، اپنے اوپر اس کو فرض سمجھ کر کے، اور اس کا وقت عشاء کے بعد کا طے کر کے، ضرور اب آئندہ راتیں لمبی ہوتی جائے گی، لمبی راتوں میں جو ہے
2 घंटे भी ईशा के बाद निकाल सकते हो आप लोग। अरे दुनिया की इधर उधर की बातों में मजलिस में हम लोग जो घंटा भर निकाल देते हैं, आसानी से पता भी नहीं चलता है। वो तो इधर उधर की लघु बातें होती, बेकार बातें होती है, बेफायदा बातें होती। और ये तो जन्नत कमानी है इसके जरिए से, जो हमेशा की जन्नत हासिल करनी है। वहाँ की नेमतें कैसी है, दुनिया में किसी बादशाह ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी ऐसी नेमतें जन्नत की। अगर आप ऐसी नेमतें हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग को तैयार करना पड़ेगा मेहनत करके, और ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा। देखो इस मजलिस में बाहर के लोग भी आए हुए हैं, मैं सिर्फ निसाब के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी इस मजलिस में बाहर के लोग आए हैं उनके लिए भी बातें हैं, क्योंकि ये हदीस से सबके लिए है। हर मुसलमान को दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। तो बाहर के जो लोग आए हैं वो अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में दीन के इल्म के हासिल करने की जो है ये शक्ल, इशा के बाद तालीम बालिगान इसका नाम रखो, बालिग लोगों की तालीम का निज़ाम, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। और उस निज़ाम के ऊपर चल करके सहाबा ने, सहाबियात ने, उनको देखने वाले ताबीन ने, तबे और उनकी ताबीयात, उनकी औरतों ने इसी निज़ाम के ज़रिए से, उस वक्त तो किताबें नहीं होती थी, उस वक्त तो मदरसे नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन का इल्म हासिल किया सहाबा ने, वो सुन करके और उनके आपकी ज़िंदगी को देख करके, आपके अखलाक को देखा, आपकी नमाज को देखा, आपके हर अमल को देखा, उसके जैसा वो करने लग गए, और आपकी बातें सुन करके आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा की, और आपकी जो बातें हुई उस पर अमल करना शुरू किया। इस तरीके से दीन, उनके अंदर दीन का इल्म आया और दीन का अमल भी आया, तरबियत भी हुई, इस्लाह भी हुई। और तो वही तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया था, और उम्मत के अंदर शुरू में यही तरीका था। किताबें नहीं थी, मदरसे नहीं थे, इसी तरीके से दीन का इल्म चल रहा था, और हर एक उम्मती को दीन का इल्म और उसके मुताबिक अमली जिंदगी मिल रही थी। अब मौलाना ने इसमें लिखा इस हदीस के तहत में कि अफसोस है कि वो तरीका जिससे उमूमी तौर पर तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन का इल्म मिलता और उसके मुताबिक अमली ज़िंदगी होती, वो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलाया हुआ तरीका लोगों ने छोड़ दिया। जब से ये छोड़ा है तब से ये उम्मत में बेदीनी का सैलाब आया है, तब से उम्मत में बेदीनी का सैलाब आ गया है। मैं हजरत मौलाना मंजूर साहब नौमानी के अल्फाज ही में आपको सुनाता हूँ। दीनी तालीम और तरबियत का ये ऐसा उमूमी निज़ाम था, अभी जो मैंने बताया उमूमी निज़ाम सीखने सिखाने का। दीनी तालीम और तरबियत, तरबियत यानी उस इल्म पर अमल करना, दीनी तालीम और इल्म हासिल करना, फिर उसके मुताबिक अमल करना, इसकी एक तरबियत हुई। तो ये इसका एक उमूमी निज़ाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। उसके ज़रिए से उम्मत के अंदर दीन आ रहा था, दीन आ गया था। और उस ज़माने में उमूमी तौर पर जो दुनिया में दीन जिंदा था, सहाबा की ज़िंदगी में, ताबीन की ज़िंदगी में, वो उसी का नतीजा था। अफसोस है कि बाद में उम्मत में ये निज़ाम कायम नहीं रहा। अगर कायम रहता ये निज़ाम तो उम्मत का कोई तबका, बल्कि कोई फर्द, कोई एक आदमी भी दीन से नावाकिफ और बेबहरा न रहता, दीन से वाकिफ कोई भी न रहता। इस निज़ाम तालीम की ये भी खास बरकत थी कि ज़िंदगी इल्म के मुताबिक ढलती चली जाती थी। उस दीनी इल्म के ज़रिए से उसके मुताबिक अमल भी वजूद में आ जाता था। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस सुनाई,
تو دوسرے لوگوں کی جو برائی کی تھی اور ڈانٹا تھا ان کا نام نہیں لیا تھا. تو صحابہ جو سننے والے تھے وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دوسروں کو دین اپنے پڑوسیوں کو دین سکھاتے کیوں نہیں ہیں, اور ان کے وہ پڑوسی جو ان پڑھ ہے وہ دین ان سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں. اگر وہ نہیں سیکھیں گے, نہیں سکھائیں گے تو میں ان کو دنیا میں سزا دلاؤں گا. ایسی دھمکی آپ نے کن لوگوں کے بارے میں دی ہے؟ آپس میں چرچا ہوا صحابہ میں. تو بازو نے کہا کہ یہ تو ایک قبیلہ ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہے مشہور, ان کا جو قبیلہ تھا اشعریین, ان کو اشعریین کا جو قبیلہ ہے وہ لوگ دین کا علم رکھنے والے ہیں, اور ان کے پڑوس میں جو جنگل میں لوگ رہتے ہیں اور جو ادھر ادھر جو ہے بکھرے ہوئے لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے جاہل ہیں, وہ ان سے دین کا علم حاصل کرتے نہیں ہیں اور یہ ان کو دین کا علم سکھاتے نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں آپ نے یہ دھمکی کے الفاظ کہے ہیں. وہ اس مجلس میں وہ قبیلے اشعریین کے لوگ نہیں تھے. ان کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ایسی بات دھمکی کی فرمائی ہے. تو وہ ڈرتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ نے کچھ مسلمانوں کی تو تعریف کی اور ہمارے بارے میں کچھ دھمکی کی بات کہی ہے, تو ہمیں اس کی وجہ بتائیے, ہمارا کیا قصور ہے تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہی پہلی بات دہرائی ان کے سامنے. جب دہرائی تو وہ کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, وہ ہمارے پاس دین سیکھے, ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے, دین کا شوق ہی نہیں ہے, وہ آتے ہی نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی. آپ تو سزا دینے کا کہہ رہے تو اس کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی. آپ نے فرمایا, ہاں تمہاری ذمہ داری ہے, ان کو دین کا علم سکھاؤ. جب آپ نے ایسا فرمایا تو وہ کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, 1 سال کی ہم کو مہلت دیجیے, 1 سال کا وقت دیجیے. 1 سال میں ہم ان کو دین کا علم اور دینی تربیت اور دین کی سمجھ اور دین آخرت کی فکر سب چیزیں ہم ان کو دے دیں گے. 1 سال کی مہلت دی. آپ نے فرمایا 1 سال کی مہلت تم کو دیتے, 1 سال تک تم کو سزا نہیں دوں گا, جاؤ یہ کام کرو. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اس حدیث کا خلاصہ میں نے تم کو بتایا. پوری حدیث سناتا تو آپ لوگ اٹھتا جاتے, اس لیے میں نے سوچا خلاصہ ان کو بتا دوں, ان کو خلاصہ سمجھ میں آ جائے تو ہی غنیمت. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کو مناسبت نہیں ہے حدیثوں کے الفاظ سے, حدیثوں کے ترجمے سے بھی جوڑ نہیں ہے. اس لیے اس کو تمہاری بھاشا میں سمجھاتا ہوں آسان کر کے, تاکہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے. لیکن میں اس کے باوجود بھی چہرے دیکھتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے, جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. چہرے بتا رہے ہیں. بزرگ مجھو تو مجھو ہی تو برسو حمزہ جیسا کوئی حمزہ ہو تو جب مجھو بیزو رنگ ہو تو. ارے دنیا کی باتیں ہم کرتے ہیں تو بات کا اثر لیتے ہوئے کرتے ہیں. ہنسنے کی بات ہوتی ہے ہنستے ہیں, کوئی غم کی بات ہوتی ہے چہرہ غمگین کر دیتے ہیں, تعجب کی بات ہوتی ہے تعجب کا اظہار کرتے ہیں, کوئی پوچھنا ہوتا ہے تو اس میں سوال کرتے ہیں. اس طرح سے یہ ہمارا دل دنیا میں ایسا پھنسا ہوا ہے دنیا کی محبت میں کہ وہ دل سے نکلتی ہوئی باتیں جو ہے دل پر اثر کرتی ہیں. اور یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے لیے اوپری ہے, اوپری. اس لیے ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے. ہمارے دل مر گئے ہیں, بے حس ہو گئے ہیں, مردہ ہو گئے ہیں. اس لیے بھائی تمہارے فائدے کے لیے میں ڈانٹتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ڈانٹا تھا تم کو تمہارے فائدے کے لیے ڈانٹتا ہوں. اگر تم صحیح میری باتوں پر پورا عمل کرو گے تو مجھے دعائیں دو گے. مولانا آئے تھے, انہوں نے ہم کو صحیح راستے پر لگایا. کوئی اس طرح سے ہم کو ڈانٹنے والا نہیں ملا, اور انہوں نے ہم کو ڈانٹ کر ہمارا دماغ کو جو ہے
जागरूक किया आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में, दोज़ख और जो क्या क्या आखिरत के अहवाल है, क़यामत के हौलनाक मनाजिर कैसे कैसे है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। पढ़ोगे सुनोगे तो समझ में आएगा कि क़यामत कैसी है, क़यामत में हिसाब किताब कैसा होगा। बेशत जवान सब कुछ है, जन्नत का हाल भी, दोज़ख का हाल भी है, सब कुछ है, इबरत के वाक़यात भी है। उसी की तारीफ करोगे तो भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा लोगों को। मसाइल भी सामने आएंगे, फ़ज़ाइल भी सामने आएंगी, हदीसें भी आएगी। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन जान करके उस पर पूरा पूरा अमल करने वाला बना दे। देखो, दीन एक हकीकत का नाम है, दीन कोई रस्मी चीज़ का नाम नहीं है। दीन में अल्लाह की ज़ात हक है, जन्नत हक है, दोज़ख हक है, कब्र का अज़ाब हक है। इसका यकीन दिल में जमाना, इसी का नाम दीन है। और इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिलेगी, कब्र के अज़ाब से बचना हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको इसका एहसास नसीब फरमाए, इसकी तौफीक नसीब फरमाए। देखो, इसी मजलिस में नकद अमल करना है, जो मैंने बात बताई उसके ऊपर नकद अमल करना है, करोगे? अब बताओ, ये इशा के बाद तालीम, बड़ों की तालीम का निज़ाम यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसके लिए कुर्बानी देने के लिए सबसे पहले उलमा में कौन कौन तैयार है? क्योंकि इसमें उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। जो उलमा इसके लिए जो है वो कुर्बानी देने वाले हो, खड़े हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये उलमा है जो कुर्बानी देंगे इसके लिए। हमारे फजर के बाद पढ़ाना है, तो बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा में चलता है। अच्छा, अमन पार्क में निज़ाम चल रहा है। कहाँ पर? अमन पार्क में। एकेडमी बनाई है। अच्छा, तो उन्होंने अमन पार्क में निज़ाम बनाया है। हाँ, और सुकून पार्क में इस इतवार से शुरू होगा स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अच्छा, तकरीबन 12 बच्चे तैयार हैं, 10-12 बच्चे। हाँ, वो 13 साल से लेकर 20 साल की उम्र के बच्चे हैं। अच्छा, स्कूलों में जाते हैं। हाँ। 2 हफ्ते में 3 मरतबा बुलाया है। अच्छा, नहीं, क्योंकि स्कूल का भी लोड होता है, हाँ, तो इनको सीधा तारीख वगैरह, और फिर स्कूल में इनको जो एतराज़ात होते हैं, हाँ, आखिर में 15 मिनट इनको सवाल करने का वक्त दिया जाए। अच्छा, वो भी वो स्कूल पार्क में तरतीब बनाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो देखो, ये 3 उलमा में से आप भी खड़े हुए थे, आप भी वहाँ पढ़ाते हैं यहाँ। तो देखो, ये 4 उलमा को तैयार है। अब आवाम में से कौन कौन पढ़ने के लिए आएगा, ये भी खड़े हो जाए, ताकि अभी निज़ाम बन जाए। आवाम में से जो पढ़ने वाले, कौन कहाँ आएगा, कौन कहाँ पर आएगा? मस्जिद के अंदर जिस इमाम जो इमाम साहब है, उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं लोग। हाँ, ईशा की नमाज हमारे यहाँ फजर का निज़ाम है, जिसको भी पढ़ना हो फजर के बाद सब पढ़ाते हैं। तो देखो, इस मस्जिद में फजर के बाद जो कुर्बानी देंगे उनको ये मौलाना पढ़ाएंगे, यहाँ के जो इमाम साहब है वो। और आप कौन सी मस्जिद में? आप भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं? 1 महीने बाद यहाँ इसको ईशा के बाद ले आप ईशा के बाद रहेंगे। देखो, ये मौलाना ईशा के बाद उधर मुँह करके बताओ अपना चेहरा। देखो, ये मौलाना ईशा के बाद पढ़ाएंगे। आप में से कौन ईशा के बाद आएंगे इनके पास पढ़ने के लिए? फजर के बाद कौन आएंगे, पहले बताओ। मौलाना के वहाँ फजर के बाद में कौन आएंगे? आप आएंगे। और ईशा के बाद इनके पास कौन आएंगे, ये बताओ। आप लोग जो खड़े हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं ना? जो पढ़ने वाले या इस मस्जिद के कौन कौन है, वो हाथ ऊंचा करो। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, एक तो आप आएंगे, ईशा के बाद आओगे आप, फजर बाद, आप फजर बाद आओगे। अच्छा, वो ईशा के बाद आएंगे, किस? फजर बाद, फजर। अच्छा, रिसाला मस्जिद में आने वाले फजर के बाद कौन कौन है, वो खड़े हो जाओ। अच्छा, फजर बाद वाले हैं, माशाअल्लाह, फजर बाद वाले हैं। अच्छा, ईशा के बाद जो यहाँ आना चाहते हो तो उनको मौलाना पढ़ाएंगे। ये मौलाना हैदरपुरा के हैं, वो पढ़ाएंगे। तो ईशा के बाद इस मस्जिद में कोई आने वाला है? इसमें कोई हो तो हाथ ऊंचा करके बताओ। है? हाँ, देखो, वो है और ये है 2, और कोई है? 5 साथी है, 4-5 साथी। अच्छा अच्छा, तो इस मस्जिद के तो सब तय हो गए, इस मस्जिद में तो तय हो गए। तो इस मस्जिद वाले तो बैठ जाओ, अब दूसरी मस्जिद वाले जो है वो खड़े रहो। दूसरी आप अमन पार्क में,
تو امن پارک میں یہ مولانا بھی ہے، آپ بھی ہیں؟ میں سکول میں ہوں، امن پارک میں